اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں چلہ نشینی کے اوپر کہ کیا چلہ نشینی کرنا جائز ہے۔ ہمارے بعض فقہا ایسے ہیں آج کل جو یعنی کچھ گزر گئے، کچھ آج کل کے دور میں بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں، چلہ نشینی جائز نہیں ہے، آداب اسلامی کی اور تعلیمات اسلامی میں اس چلہ نشینی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خوب، اتنی ہم نے 40 دن سے متعلق اتنے جو آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ آداب اسلامی میں، روایات اسلامی میں، ادیان الہی میں اتنی اہمیت ہے، اس 40 کے عدد کو حاصل ہے، اور خود خداوند متعال نے بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام کو 40 کا عدد مکمل کرایا، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 40 راتیں مکمل کروائی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 40 کے عدد کو ایک خاص اہمیت حامل ہے۔ پس وہ چلہ نشینی جو دائرہ اسلام سے باہر ہے، ہم اس کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو راہب حضرات کرتے ہیں، وہ جو جاہل صوفی کرتے ہیں، وہ جو باطل اعمال انجام دیتے ہیں، ہماری ان سے گفتگو نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری گفتگو کو اس پیرائے میں اور اس زاویے میں بیان کیا جائے۔ لیکن آداب اسلامی میں بعض ایسے وظائف ہیں جسے انجام دینے کے لیے انسان کو استاد کی ضرورت ہے۔ آپ رجوع کریں مرحوم مہدی بحر العلوم کا رسالہ سیر و سلوک، اس کے آخر میں کچھ ایسے جو انسان نے جو نفی خواتر کرنی ہے اپنے وجود سے، ان خیالات کی نفی کرنی ہے جو انسان میں کثرت ایجاد کرتے ہیں، ان کی نفی کرنے کے لیے بعض وہاں ایسے وظائف بیان کیے گئے ہیں، اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ بس اگر انسان ایک چلہ کرتا ہے تو اگر اس قسم کے وظائف کو انجام دے رہا ہے تو وہاں استاد کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ چلے میں استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے بطور مطلق۔ بعض خاص موارد ہیں جن میں استاد کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر انسان چلہ کر رہا ہے تو انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ 40 دن باقاعدہ دائم الوضو رہ کر انسان اس عمل کو انجام دے۔ مثلا انسان اگر 40 دن تک نماز تہجد کا عہد کرتا ہے اپنے وجود سے کہ میں 40 دن تک نماز تہجد پڑھوں گا، تو انسان کوشش کرے کہ ان 40 دنوں میں تمام اوقات باوضو رہے، یہ ایک اس کے لیے شرط اپنے لیے قرار دے۔ پھر اس چلے نشینی میں انسان 40 دن تک خاموش رہے، چونکہ انسان اگر اللہ کے لیے خود کو خالص کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک انسان اپنی زبان کو تالا لگائے، لغویات سے، بیہودگیات سے، غیر سنجیدہ گفتگو کرنے سے اپنی آپ کی حفاظت کرے۔ پھر 40 دن تک انسان کوشش کرے کہ روزہ رکھے، یعنی ایسے ایام میں اس چلے کو لے کر آئے کہ اس کا وہ جو ہے وہ روزہ رکھنا درست ہو۔ یہ خواتین کے لیے دشوار ہے، لیکن مرد حضرات اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی بعض شرائط ہیں جو مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی نے بیان کی ہیں، جو اس گفتگو سے ہماری ابھی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ یا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو 40 دن تک انسان اپنی غذا میں تقلیل کرے، کم کھانا کھائے، اپنی غذا میں قلت ایجاد کرے۔ پھر انسان کوشش کرے کہ 40 دن تک اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ من اخلص للہ 40 صبح، وہاں خلوص کو بیان کیا گیا، پس انسان کی نیت اللہ کی بارگاہ میں خالص ہونی چاہیے۔ اور پھر اس 40 دن میں انسان کو دائم الذکر رہنا چاہیے، مسلسل اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ پھر اس 40 دنوں میں انسان کو اللہ سے غفلت نہیں کرنا ہے، انسان حضور قلب کے ساتھ اس 40 دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور جسمانی طور پر اور روحانی طور پر انسان جس عمل کو، جس چلے کو انجام دے رہا ہے، انسان میں اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، آمادگی ہونی چاہیے، تب انسان اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ شرائط ہیں جو یہاں پر اس وادی میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، جیسے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ البتہ بعض یہاں صوفیوں کی جانب سے بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کی تائید جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہے، لیکن بعض چیزیں قابل تأمل ہیں کہ مثلا انسان اگر کوئی ذکر کر رہا ہے اس چلہ نشینی میں تو وہ قبلہ رخ بیٹھ کر ذکر کرے، اور جو ہے وہ 4 زانو بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جیسے تشہد کی حالت میں انسان بیٹھتا ہے، ایسی حالت میں بیٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرے۔ یہ جو شرط بیان کی گئی ہے ذکر سے متعلق، یہ اس حد تک درست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 دن یا 40 راتیں مسلسل قبلہ رخ ہو کر بیٹھا رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں 4 زانو بیٹھا رہے گا تشہد کی حالت میں، ایسا نہیں ہے۔ اگر صوفیوں کی یہ مراد ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ
انسان 40 دن تک حیوانیات کو استعمال نہ کرے، یعنی ہر وہ چیز جو حیوان سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ حیوان کا گوشت ہے، چاہے وہ حیوان کا دودھ ہے، چاہے وہ حیوانی پروڈکٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، 40 دن تک بعض لوگ حیوانیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ خوب اس کے اوپر کوئی دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے، کوئی ایسی کوئی دلیل شرعی اس 40 دن سے متعلق جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض مقامات پر گوشت کھانے سے متعلق انسان کو منع کیا گیا ہے، لیکن 40 دن تک انسان حلال الہی کو خود پر حرام کر دے، اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ 40 راتیں انسان بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرے۔ خوب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، انسان جو ہے وہ کچھ وقت بیدار رہے، کچھ وقت سو جائے، تہجد کے مصداق بنے کہ وقتاً فوقتاً رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، دن کو بھی اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرے، لیکن مکمل 40 دن یا 40 راتیں بیدار رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا مثلا کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنی چلہ گاہ سے باہر نکلتا ہے کسی مشکل کی وجہ سے، تو انسان اپنے سر کو ڈھانپ کر باہر نکلے۔ یہ ظاہراً اس وجہ سے کہا گیا ہوگا کہ شاید لوگ اس کو مشاہدہ نہ کریں، یعنی وہ ابنائے دنیا سے رابطے میں نہ آئے، شاید اس وجہ سے کہا گیا ہو، لیکن اس کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یا مثلا کہا گیا ہے کہ 40 دن تک وہ ٹیک نہ لگائے، خوب اس کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ یا 40 دن تک اپنی آنکھوں کو بند رکھ کے وہ چلا کرے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آداب اسلامی میں بیان نہیں ہوئی ہیں، اور ان کو انسان اگر اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دلیل شرعی کا ہونا ضروری ہے، اور معقول بھی نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو اس انداز میں اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی حج سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔